سولنگی نے چند روز قیام کے بعد واپسی کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ اس درمیان میڈم للیتا اور را نے اس کی اتنی جی جان سے خدمت کی کہ وڈیرا سولنگی تو ان کا بندہ بے دام بن گیا۔ اس کے گمراہ دل و دماغ نے اس پر یہی باور کیا کہ ان لوگوں کی دوستی کے ذریعے ساری زندگی مہاراجوں کی طرح بسر کر سکتا ہے، اور یہ کہ را بے پناہ اثر و رسوخ اور وسائل کی مالک ہونے کے سبب اس کے چھوٹے سے ملک کو جب چاہے توڑ سکتی ہے۔ وڈیرا سولنگی نے اس وزٹ پر نہ صرف اپنے غیر ملکی اکاؤنٹ دو چند کیے بلکہ لندن کے ایک اور مضافاتی علاقے میں اپنی میری کے نام پر اپنے لیے ایک گھر بھی خرید لیا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے ایسے گھر دنیا کے کونے کونے میں موجود ہوں جہاں سارا سال نوکروں کی فوج اس کی آمد کی منتظر رہا کرے اور عیاشی بدماشی کا سارا سامان اسے پلک چھپکنے میں میسر آ جائے، اور ایسے بھیانک خواب کی تعبیر کم از کم اس کے مقامی ذرائع پر انحصار سے تو ممکن نہیں تھی۔ مقامی ڈاکو جن کی وہ پشت پناہی کرتا تھا ان کے ذریعے وہ کبھی اتنی دولت اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان سے حاصل کردہ حرام کا مال آدھے سے زیادہ تو انہی پر خرچ آ جاتا۔ پولیس کا مستقل بھتہ، متعلقہ تھانوں کی خرید و فروخت اور اعلیٰ سرکاری حکام کے عللوں تللوں پر خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس بچتا ہی کیا تھا؟ بمشکل حاصل کردہ آمدن کا 25% اور اس کے دوستوں سے حاصل کردہ تو 100% رقم اس کی اپنی تھی۔ اس رقم کا 20% خرچ کر کے وہ مزید 100% راہ سے ہینٹنے کا حقدار ٹھہرتا تھا۔ اس مرتبہ تو گپتا نے اسے بڑا شاندار آئیڈیا دیا تھا۔ وڈیرا سولنگی، اب تم دیہاتوں سے باہر نکلو، شہروں کا رخ کرو، شہروں کا۔ اس نے رخصتی پر ہونے والی ملاقات میں سگریٹ کا طویل کش کھینچتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ لیکن گپتا صاحب، ہمارے پاس شہروں میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یوں بھی وہاں کا ماحول ہمارے لوگوں کے لیے اجنبی ہوگا۔ سولنگی نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ وڈیرا سولنگی، ہم کس روز تمہارے کام آئیں گے؟ تمہارے لیے یہی بندوبست تو میں کرنے آیا ہوں۔ وڈیرا، اپنے 15-20 جوان ہمارے حوالے کر دو، کراچی، حیدرآباد اور تمہارے ملک کے دوسرے شہروں میں ہم تمہارا سکہ جما دیں گے۔ ذرا سوچو وڈیرا سولنگی، تم اپنے علاقے میں بڑی سے بڑی واردات کروا کر کیا حاصل کر لو گے؟ محض چند لاکھ، اور بڑے شہروں میں ایک موٹی آسامی اغوا کر کے کروڑوں روپے تاوان حاصل کر سکتے ہو۔ ہمارے دوست تمہاری ہر طرح معاونت کریں گے۔ گپتا نے اس کی رگے ہرس کو بھڑکاتے ہوئے کہا۔ واہ سائیں واہ، آپ تو بڑے کام کے بندے ہو سائیں، میرا خیال کبھی نہیں گیا اس طرف۔ یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، میرے پاس موجود لڑکے بھیج دوں گا، بس اب رابطہ رہنا چاہیے۔ وڈیرا سولنگی کے منہ میں تو پانی آ گیا تھا۔ اس کا انحصار تمہاری کارکردگی پر ہے وڈیرا سولنگی، تم ہمارے دوستوں کے جانشین ہو، اس لیے ہم یہ دوستی نبھا رہے ہیں، ورنہ جانتے ہی ہو کہ اس سے آدھی قیمت پر بھی ہم سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ تمہارے مخالفین ہم سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم جیسے لوگ ایجنسی میں موجود ہیں ان کی دال نہیں گل سکے گی۔ اور وڈیرا، تم یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، تبادلے ہوتے رہتے ہیں، مجھے کہیں اور بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اگر تم سے اچھا کارکردگی دکھانے والا مل گیا تو وہ ادھر چلا جائے گا، اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ وڈیرا کہ تم اپنی کارکردگی دکھاؤ، اگلے 1 ماہ میں 2-3 دھماکے کر کے دکھاؤ، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ گپتا نے مسکراتے ہوئے وڈیرا کے پاؤں ہی زمین سے اکھاڑ دیے۔ سائی، تم بے فکر ہو جاؤ، 1 مہینہ تو بڑی مدت ہے، اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم یہ بتاؤ ہم سے کیا امید رکھتے ہو؟ وڈیرا سولنگی نے اپنا تھوک نگلتے ہوئے کہا، اور جواب میں گپتا نے اسے بتا دیا کہ را کیا چاہتی ہے۔ اس نے کچھ مخصوص مقامات کی نشاندہی کرنے کے بعد وہاں بم دھماکے کرنے، ریل کی پٹڑیاں اکھاڑنے اور بے گناہ مسافروں پر فائرنگ کر کے انہیں بے موت مارنے اور دہشت پھیلانے کا تقاضا کیا تھا۔ وڈیرا سولنگی نے اس سے بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے میڈم للیتا کے متعلق دریافت کیا تھا، جو کل سے غائب تھی۔ ارے وڈیرا، وہ سالی کیا ہے جس عورت کی طرف اشارہ کرو گے تمہارے بیڈ روم میں پہنچا دی جائے گی۔ بس ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ کسی سے زیادہ گھلنا ملنا ٹھیک نہیں۔ تمہارے لوگ بڑے چالاک ہیں، یہ جو تمہاری ISI ہے نا، بڑی خطرناک ہے، اسے نظر انداز کرنے کی کبھی غلطی نہ کرنا۔ یہاں بھی یہ لوگ تمہاری سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، محتاط رہو۔ ہماری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی جو تمہارے متعلق ان لوگوں کو کسی شک میں مبتلا کرے۔ میڈم للیتا یہاں کی مشہور عورت ہے،
پبلک مقام پر وہ تمہارے ساتھ نہیں گھوم سکتی، اس طرح تم اپنے لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گے اور ہم یہ نہیں چاہتے، تم بھی احتیاط کرنا، گپتا نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ اس لہجے میں اگر اس کے شہر کا ڈپٹی کمشنر بھی اس سے بات کرتا تو وڈیرا سولنگی کبھی برداشت نہ کرتا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے گپتا کی بات پر غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ فرما بردار نوکروں کی طرح سر ہلاتا رہا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔